الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک واقعے سے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قادریہ کے سرخیل ہیں اور بہت بلند مقام ولایت معرفت کا اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے وقت کے غوث اعظم تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی علی رقاب، میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ مطلب جب بھی کسی کو ولایت و معرفت تقسیم کی جاتی ہے تو گویا کہ وہ آپ کی مہر اور آپ کی تصدیق اور توثیق کے بعد ولایت و معرفت کی اس منزل پہ وہ فائز کیا جاتا ہے۔ بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کیا۔ انہوں نے ایک شخص کو خلافت اور نیابت دی۔ ظاہر سال کی مریدین میں بعض حضرات جو ترقی کرتے ہیں تو خلافت کے منصب پر پہنچتے تو ان کو خلافت دیا جاتا ہے۔ حضرت نے ان کو خلافت دی اور خلافت دینے کے بعد وہ رخصت ہونے لگے تو عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت تمہیں دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک تو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور دوسری یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ یہ بات کہی تو وہ مرید بڑے پریشان ہو گئے کہ حضرت والا نے یہ عجیب بات کہی ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پہ یہ فرماتے کہ بھی عبادت پر ثابت قدم رہنا، اخلاق سنوارنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں سے توبہ کروانا، تو اس پر کاربند رہنا۔ اب اس قسم کی باتوں کی بجائے فرما رہے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو پوچھا کہ حضرت میں سمجھا نہیں، آپ کا غلام، بھلا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی صحبت گزاری ہے، ایک عرصہ اصلاح و ارشاد میں گزرا ہے اور اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں خدائی کا دعویٰ بھلا کیوں کروں گا؟ میں نبوت کا دعویٰ بھلا کیوں کروں گا؟ میں تو ان کے غلاموں کا بھی غلام نہیں ہوں، بلکہ غلاموں کا غلام ہوں، تو میں کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ حضرت فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ پہلے یہ سمجھو کہ خدائی کہتے کس کو ہیں، پہلے یہ سمجھو کہ نبوت کہتے کس کو ہیں۔ خدائی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خدا ہے، حیثیت حاصل ہے کہ جو کہتا ہے وہ اٹل ہو کر رہتا ہے، اس کی کہی ہوئی بات ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے، اور جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ بس ہو کے رہتا ہے، اس سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ خدائی۔ دوسری نبوت کا مطلب ہے کہ نبی برحق ہوتا ہے، جو اس سے زبان سے نکلتا وہ حق ہوتا ہے، نہ حق نبی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ بالکل، لہذا نبی کا کہا ہوا بالکل حق ہے، اس پہ باطل یا بطلان کا کوئی اندیشہ شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے خدائی اور نبوت۔ ہوتا یہ کہ بس اوقات انسان جو ہے وہ ایک بات کہتا ہے کہ یہ، اور وہ اس بارے میں خدائی در پردہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اب ہو کے رہے گا، ہونا ہی ہونا ہے، اس سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے ادھر ہو تو تکبر و غرور کا شکار ہو کر معصیت میں اتر جاتا ہے اور بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان و منصب ہے کہ وہ اس کا کہا ہوا ٹلتا نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ ساری مخلوق ایسی ہے کہ اس کا کہا ہوا ٹل سکتا ہے۔ اب ٹل جانے کے نتیجے میں ایسا ریئیکشن شو کرنا کہ سامنے والے کو قتل ہی کر دے یا سامنے والے کی حیثیت کو فنا کر دے، تو یہ خدائی نہیں ہے۔ تو بندہ بن کے رہنا، خدا نہیں بننا۔ اور دوسرا فرمایا کہ حق ہوتا یہ کہ انسان بس وقت اپنی بات کو حق سمجھ کے کہتا ہے، اور وہ اس پر اتنا زیادہ جو وہ یعنی ثابت قدم رہتا ہے کہ میری بات ہی حق ہے، کسی دوسرے کی سامنے والی کی بات حق ہے ہی نہیں، تو ہی اپنے ساتھ لگاتا ہے میری بات ہی حق ہے۔ ہاں، حالانکہ اس کو یہ چاہیے تھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں غلطی کا بھی امکان ہے۔ تم جو بات کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، لیکن اس کے اندر صحیح ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو امکان کے درجے میں سامنے والی باتیں اور اپنی بات کو امکان ہی کے درجے کے اندر جو ہے حق مانے۔ فرمایا یہ ہے بندگی، یہ امتیت کی شان، لیکن یہ کہ یہ نبی کی شان ہے کہ اس کی بات کے اندر ناحق کا شائبہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور حقیقت یہ کہ انسان اگر عام زندگی میں دیکھے
تو لفظ خدائی یا نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن در پردہ اس کی عملی زندگی، اس کے اقوال و احوال بتاتے ہیں کہ یہ خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جیسے آج ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ وہ سمجھتا سامنے والی کی بات غلط ہے، میری ہی بات صحیح ہے، تو غلط ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں فقہ اسلام جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ تو ہمیں مدارس دینیہ کے اندر یہ درس دیا جاتا ہے کہ دیکھو جب تم حنفی قول پیش کرو، امام ابو حنیفہ کی بات پیش کرو اور سامنے امام شافعی کی بات ہے، تو تم اس تصور کے ساتھ پیش کرو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات برحق ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط ہے لیکن اس میں صحیح ہونے کا امکان ہے، بات برحق ہے لیکن غلطی کا امکان ہے، امام مالک کی بات غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے۔ تو امکان کے درجے میں سامنے والے مذہب کے اندر آپ جو صحت کو تسلیم کریں، بالکل، اور امکان کے درجے میں اپنی بات کے اندر جو غلط کو تسلیم کریں۔ فرمایا یہ ہے بندگی، کیونکہ اٹل حقیقت حق کی سوائے نبوت کی زبان سے اور کسی سے جاری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ امت میں سے کسی کے بھی اجتہاد میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ رویہ اختیار کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور واقعی آج اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں تو سے بات کر رہا ہے، کہیں در پردہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہیں در پردہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج کی اس دنیا کے اندر اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان خدائی کے دعوے سے بچے اور نبوت کے دعوے سے بچے۔ جب اس انداز سے گفتگو کرے کہ اپنی بات کو صحیح سمجھ کر کہے لیکن غلطی کے امکان کو اپنے اندر تسلیم کرے، سامنے والی کی بات کو سنے، اس کو غلط سمجھتے ہوئے سنے لیکن اس کے اندر صحت کے امکان کو تسلیم کرے۔ جب اس انداز سے کرے گا تو کمپرومائز ہوگا، جوڑ پیدا ہوگا۔ تو اس کمپرومائز کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہر ایک دوسرے سے علم سیکھے گا اور منازل کو طے کرے گا۔ تو یہ رویہ اگر اختیار کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ جو ہے روحانی اور علمی ترقیات پیدا ہوتی ہیں۔